تو میں عامر صاحب سے کہوں گا کچھ جملے آنکھیں عامر صاحب کو کہ اصل میں یہ بیٹن ان کے پاس جانی ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے جب باجوہ صاحب نے فیلڈ مارشل کو بیٹن دی تو اس کے بعد پھر پاکستان جو ہے نا ہمیشہ کے لیے زندہ باد. تو سر عامر صاحب پلیز ڈپٹی پریزیڈنٹ کہوں یا پریزیڈنٹ کہوں سر, ویلکم ٹو پریزیڈنٹ, فیو ورڈز فار عرفان صاحب فرام عامر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. First of all, thank you Ijaz Saab for arranging such a lovely afternoon, and who is who of Pakistan is in this room, alhamdulillah. So thank you each one of you for taking out so much time. And عرفان صاحب نے کچھ باتیں بتائیں, بٹ یہ جو کہانی ہے یہ ایکچولی لمبی بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے, اور اس میں اصل میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے. اور میری خوش قسمتی یہ رہی کہ میں اس اسٹوری کا حصہ کافی ینگ ایج میں بن گیا. آئی تھنک I joined in 2006. I was probably 27 years old then. So میری بھی جو یہ کہنا چاہیے گرومنگ ہوئی وہ اس ادارے کے اندر ہوئی, جس کی بنیاد جو ہے نا وہ ایک بہت بڑے مشن کے اوپر رکھی گئی, which is to establish Islamic banking as banking of first choice. تو یہ جو لارجر دین لائف یا انفائنائٹ مشن ہے, یہ فاؤنڈیشن تھی ہماری لوگوں کو ہائرنگ کرنے کی, الحمدللہ عرفان صاحب کی اس وقت. اور میں نے ایک چیز جو دیکھی اور سیکھی اس کے بعد, اس کے اندر دو چیزوں کو میں بہت ذکر کروں گا. سیکھی تو بہت ساری, یہ بالکل فیئر نہیں ہوگا میں کہوں ایک یا دو سیکھی. ایک تو میں نے یہ سیکھا اس کے اندر کہ اگر آپ کا ادارہ ایک لارج مشن کے لیے سیٹ اپ ہوا ہے تو آپ نے اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو لے کے آنے جو سب سے پہلے اس مشن پہ یا اس ویژن پہ یا اس لارجر دین لائف آبجیکٹو کے اوپر بلیف کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ قابلیت یا وہ تجربہ نہ ہو اس وقت جب وہ آ رہے ہیں, لیکن ان کا جو بلیف ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہی چیز ایگزیکٹلی آپ کو ملے گی جب لوگ مسلمان ہو رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی اور جب حضرت خدیجہ ان پہ ایمان لائیں اور حضرت ابوبکر صدیق ان پہ ایمان لائے, تو پرابلی یہ وہ لوگ نہیں تھے شروع کے جنہوں نے بڑے بڑے غزوے لڑے یا اسلام کو فتح دلوائی, لیکن یہ وہ لوگ تھے جو اس مشن کے اوپر یا اس آبجیکٹو کے اوپر بہت زیادہ بلیو کرتے تھے, اس شخص پہ بلیو کرتے تھے جو وہ میسج لے کے آیا تھا. اور ہمارے کیس میں وہ میسج عرفان صدیقی صاحب لے کے آ رہے تھے دس ٹائم. سو جو ہے وہ بیکاز وی آر دی فرام دا سیم امہ, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ اس کے جو ہے وہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہتا ہے جن سے وہ بڑے بڑے کام کروا رہا ہوتا ہے. تو میں اس بات کا بہت بڑا بلیور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کروایا عرفان صدیقی صاحب سے اور ہم لوگ جو سارے ان کے ساتھ جڑے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چنتا ہے. اگر آپ دیکھیں جتنے پیغمبر جتنے نبی دنیا میں آئے نا, ان کے پاس نہ تو کوئی عالم فاضل کی کوالیفیکیشن تھی, نہ مفتی کا کورس تھا, نہ پی ایچ ڈی کی کوالیفیکیشن تھی نبی بننے کے لیے. they were all picked by اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو اسی طرح یہ جو لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ نے, میں کہوں گا عرفان صدیقی صاحب کو پک کیا, اور پھر ان کے وسیلے سے انہوں نے ان لوگوں کو پک کرایا, جس میں عارف الاسلام صاحب ہوں گے, اجاز صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, ہمارے کلیگ تنویر صاحب ہیں, ضیاء صاحب ہیں, رضا صاحب ہیں, بہت سارے ہیں, میں سب کے نام نہیں لے پاؤں گا, میں خود ہوں. تو یہ سارے لوگ پک ہوئے. اور ان زیادہ تر لوگوں میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی کہ انہوں نے بہت سارے لوگ بینکنگ ہی کبھی نہیں کی تھی. اسلامک بینکنگ تو بڑی بات ہے, لائک میں نے کبھی بینکنگ میں کام نہیں کیا تھا, میری پہلی بینکنگ جاب تھی. میرے جو اپنے باس تھے امیجیٹ, ان کی بھی پہلی بینکنگ جاب تھی, ان کے جو باس تھے ان کی بھی پہلی بینکنگ جاب تھی. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ادارہ تھا جہاں پر لوگ بلیف پہ اور کمپٹنس اور کیپیبلٹی پہ ہائر ہوئے تھے. ہم اکثر آپ دیکھیے گا اپنی زندگی میں تجربہ ہائر کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فار ایگزامپل ایک ٹیلی کام کمپنی بنانی ہے تو ان لوگوں کو ہائر کر لو جنہوں نے ٹیلی کام کمپنی چلائی بھی ہو. پھر ہم نے ایک کوریئر کمپنی بنانی ہے تو ایسے لوگوں کو ہائر کر لو جنہوں نے کوریئر کمپنی چلائی ہوئی ہو. آئی ٹی سافٹ ویئر ہاؤس بنانا ہے تو ایسے لوگوں کو ہائر کر لو جنہوں نے سافٹ ویئر ہاؤس چلایا ہو یا کم سے کم پروگرامنگ انہیں آتی ہو. سو میزان بینک کا جو مشن تھا اس کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں تھا, ہم تجربہ نہیں ہائر کر رہے تھے, ہم جو ہے کیپیبلٹی ہائر کر رہے تھے, ہم جو ہے وہ مشن سے الائنمنٹ ہائر کر رہے تھے, ہم کریکٹر ہائر کر رہے تھے. بائی ڈیزائن وہ کریکٹر نیچرلی میزان میں کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے, لیکن سب سے پہلی جو تربیت گاہ ہوتی ہے نا انسان کی, وہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے, اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے ان کی تربیت کی ہوتی ہے, اس کا گھر ہوتا ہے. تو اس کے اوپر بھی ہمیشہ آج بھی میزان بینک کے اندر بہت خاص ہم لوگ نظر رکھتے ہیں. عرفان صاحب بھی ہمیشہ رکھتے تھے,
ان سے میں نے بھی یہ سیکھا, عارف صاحب سے بھی سیکھا, اس بات کے اوپر بہت ضروری ہے نظر رکھنا. اور پھر جو دوسری چیز میں نے سیکھی وہ تھی, مجھے ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ اپنے پیر زمین پہ رکھنے چاہیے. مطلب پیر زمین سے رکھنے کا مطلب ہے اپنے پیر زمین پہ رکھو اور اپنا سر اپنے کندھوں کے اوپر رکھو, مطلب ہمبل رہو, جھکے رہو. سو اس کے اوپر بہت زیادہ ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے رہے. مطلب کبھی کبھار اپنی ینگ ایج میں, بیکاز آئی جوائن ویری ینگ, تو میں کبھی کبھار یہ بھی سوچا کرتا تھا کہ میں تو یہ ایسی چیز ذہن میں نہیں رکھتا, تو ایسی بات کیوں مجھے بار بار کبھی عارف صاحب بتا رہے ہوتے ہیں, کبھی عرفان صاحب بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ میں آیا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے بھی نا نمازیں 5 وقت پڑھنے کے لیے کہا ہے انسان. اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے سجدوں کی, ہم سب مانتے ہیں. اسی طرح خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے 5-7 وقت تو ہم کوئی مشرک ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ اگر چیز کو ریپیٹ نہیں کرتے رہیں گے, یہ بھی ایک نیچرل لا ہے کہ اگر آپ ریپیٹ نہیں کرتے رہیں گے تو آپ اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے مقصد سے. تو یہ بات میزان میں بڑی ریگولر ہوتی ہے, ہمبلنس کی, مقصد سے جڑے رہنے کی, زمین سے جڑے رہنے کی. آئی تھنک یہ بہت بڑا ایلیمنٹ رہا میزان کی سکسیس میں. نیچرلی آپ کو اسکل سیٹ تو چاہیے ہوتا ہے, میں ہرگز اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہ رہا. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہم لوگوں نے جو بینکنگ جن کو نہیں بھی آتی تھی یا جن کو آتی تھی, جیسے اعجاز صاحب تھے وہ بہت ہی ڈائنامک, بہت ہی ایکسپیرینس بینکر تھے, شعیب قریشی صاحب تھے, عارف الاسلام صاحب خود سے بینکر تھے, وہ بھی شامل تھے. تو یہ ایک ایسی ٹیم بنی جو مشن ڈریون تھی اور جو ایک دوسرے کو سکھانا چاہتی تھی. تو ایک لرننگ آرگنائزیشن تھی یہ, ویری انٹرسٹنگ. ورنہ عام طور پہ وہ اعجاز صاحب نے جو بات کی, اداروں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ پروف کرنے میں لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں آتا ہے اور تمہیں نہیں آتا, یا کسی طرح دوسرے کی خامی کو ایکسپوز کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں یا اس کی ٹانگ گھسیٹنے میں. میزان کا جو کلچر بنا وہ بہت لرننگ کلچر تھا. ہر شخص ایک دوسرے کو سکھانے کے لیے نا ہر وقت تیار ہوتا تھا, ایک دوسرے کو گائیڈ کرنے کے لیے. اور اسی کی وجہ سے ہم سب لوگوں نے سیکھا بھی بہت. اور یہ جو کتاب ہے اس کو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پڑھنے کا ضرور موقع ملے گا. سو اس کو پڑھ کے آپ کو یہی باتیں اس کے اندر ملیں گی. سو اٹس اے ریسیپی فار سکسیس. اور آخری بات جس میں بات کلوز کرنا چاہوں گا, عرفان صاحب ابھی بھی مجھے بول دیتے ہیں کبھی کبھار, لیکن میرا ایک نیا تجربہ ہوا. کبھی کبھار زندگی میں آپ کا تجربہ اپنے استاد سے مختلف ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا زیادہ ہوتا ہے, مختلف ہوتا ہے. تو میں یہ بات نہ کہتا یہاں کھڑے ہو کے اگر میں بیچ میں 5 سال کے لیے ایک اور ادارے میں نہ جاتا. میں میزان بینک میں 2006 میں آیا, یہیں بڑا ہوا, ایک ادارے نے مجھے ایز اے سی او ہائر کر دیا اور میزان بینک کی وہ کریڈٹ ہے. اور وہاں پر میں نے وہی چیزیں اپلائی کرنا شروع کر دی جو میں نے یہاں سیکھی تھیں, بیکاز مجھے اور تو کچھ آتا نہیں تھا. تو وہ ادارہ جو چل ہی نہیں رہا تھا وہ ہائیلی پروفیٹیبل ہو گیا. مطلب اس کے جو 4 سال میں پروفٹ کا سی اے جی آر تھا, میں بھی کسی کو دیکھا کرتا, دیٹ واز 400%, بیکاز اس کی بیس کچھ نہیں تھی. تو جب میں نے چھوڑا بائی دا ٹائم تو اس کا بیفور ٹیکس پروفٹ کوئی 22 ارب روپے تھا. جب میں نے جوائن کیا تھا تو 200 ملین روپے تھا 4 سال بعد. تو وہ چیزیں وہی ریپلیکیٹ کی جو میزان بینک میں تھی. کوئی نئے لوگ ہائر نہیں کیے, ورنہ جنرلی ہوتا ہے کہ ٹیم بنا لیں, سارے لوگ نئے ہائر کر لیں. کچھ بھی نہیں کیا ایسا, وہی لوگ تھے, وہی کام کرتے رہے. بس یہ جو کریکٹر ڈریون کلچر تھا, جو مشن ڈریون آرگنائزیشن تھی, اس کو وہاں انکلکیٹ کیا تو وہ ویسے ہی پرفارم کرنے لگی فائنینشلی. تو مجھے یہ بلیف ہو گیا کہ میزان کا جو فارمولا ہے نا یہ ون ٹائم نہیں, یہ ایک ایکچولی امپیریکل ایویڈنس بیس فارمولا ہے. آپ اس کو جب جب اپلائی کریں گے کسی بھی ادارے میں, چاہے وہ بینک ہو چاہے وہ نان بینک ہو, وہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے میں یہ بہت ریکمینڈ کروں گا کہ اس بک کو شیئر بھی کریں. پلس میزان خود بھی چاہتا ہے, ورنہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ پبلشر بک پبلش کر دیتا ہے تو بڑی مہنگے سے کاپی رائٹ ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ پبلشر کے کاپی رائٹ تو موجود رہیں, اسٹل یہ بک ہم اپنی سپورٹ کے ساتھ جتنے لوگوں تک پہنچا سکیں تاکہ انہیں یہ سکسیس کا فارمولا مل سکے اور ایز اے نیشن ہم سکسیسفل ہو سکیں. پاکستان ہیز بین اے ویری سکسیسفل کنٹری آؤٹ سائڈ یورپ اینڈ یو ایس اے اینڈ اونلی ون کنٹری جاپان. اس کے علاوہ پاکستان ان دا ارلی ایرا واز دا موسٹ سکسیسفل کنٹری آؤٹ سائڈ نارتھ امریکہ, یورپ اور ایشیا میں, ایک جاپان کو چھوڑ, سب سے زیادہ سکسیسفل کنٹری تھا. یہ سب سیکھنے آتے تھے. تو یہی لوگ تھے. آئی تھنک سکسیس کے فارمولے کو چھوڑ دی ہے. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ اس سکسیس کے فارمولے کو ہم دوبارہ اڈاپٹ کریں اور ہم دوبارہ سے ایک گریٹ نیشن بن جائیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.